السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، آج چاروں طرف ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ سارے لوگ بہت ہی فکر مند ہیں، ٹینشن میں ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، سوشل میڈیا اور نیوز پیپر کے اندر پھر سے لاک ڈاؤن کا چرچا چل رہا ہے۔ We have a bitter experience of the last 2 years of lockdowns. We were suffering from many ways. We faced unexpected difficulties because of the lockdown. میرے دوستو، سب سے زیادہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ ہمارے اپنے بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوا ہے۔ ابھی پھر سے کلاس 5 تک اسکول بند ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، اس صورتحال میں جو کہ ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہے، اس صورتحال میں، اس نازک حالات میں ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، اس حالت میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے نام لینا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے اور حتی الامکان ہم لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، صورتحال بہت خراب ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بہت پریشان، آفتیں، مصیبتیں، یہ رپورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر سے کرونا وائرس اومیکرون پورے ملک میں اسپریڈ ہو رہا ہے، ہمارے آسام میں بھی اسپریڈ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آ رہی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کمائی ہے۔ میرے دوستو، کوئی کچھ بھی کہے لیکن در حقیقت اللہ رب العالمین تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستو، آج گناہ بہت عام ہو چکا ہے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے اور اسی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کو بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر انکاؤنٹیبل نعمتیں عطا کیے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، وہ اس نعمت کو ہمیں اس صورتحال کے اندر زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا مانگنے کی عادت بنائیں، ہم اللہ سے دعا مانگے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر یہ دعا کی بہت سارے فضیلتیں وارد ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ اس صورتحال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگے۔ پیارے دوستو، کہ اللہ رب العالمین
ہم لوگ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ میرے دوستو کہ آج یہ دنیا کے لوگوں کے سسٹم تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان سے کچھ مانگتا ہے، ایک مرتبہ مانگتا ہے، دو مرتبہ مانگتا ہے، تیسرے مرتبہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کتنے مرتبہ اللہ سے مانگے، ہم 1000 مرتبہ اللہ سے مانگے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے ہم اللہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہم اپنے پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان سارے پریشانیوں سے نجات دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مؤمن کے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ مؤمن دعا کے ذریعہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو یہ جو بھی پریشانی ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ اگر دعا کریں گے، رو کر گر گرا کر اگر ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ میرے دوستو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارے رب، تمہارے پروردگار یہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا قبول کریں گے۔ میرے دوستو ہم لوگ اللہ سے زیادہ دعا مانگنے کی عادت بنائے۔ آج ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ میرے دوستو دعا مانگنے کے جو عادت ہے، جو آداب ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے، دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ان سارے پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ میرے دوستو آج دنیا کدھر جا رہی ہے، بچوں کی کتنے سارے نقصان ہو رہا ہے۔ میرے دوستو بچوں کے پڑھائی کے نقصان ہے، ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے، سارے لوگ تنہائی میں اور اگر خاص طور سے اگر ہو سکے تو آخر رات میں تہجد کے وقت پہ ہم لوگ 2-4 رکعت تہجد کے نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگے، رو کر دعا مانگے، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، ہم اپنے کیے ہوئے جرم جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے، ان سارے چیزوں سے توبہ کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین کے لیے بہت ایزی ہے کہ یہ جو پریشانی ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ سارے کے سارے ختم کر دیں گے۔ میرے دوستو ہم لوگ اللہ سے دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ ہم لوگ اس صورتحال میں خاص طور سے ہم اللہ سے دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگ گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں سے، ہمیں اپنے غضب سے ہلاک مت فرمائیے۔ میرے دوستو اس طرف اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے یہ مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے یہ پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ جب میرے بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کا دعا کا جواب دیتا ہوں۔ میرے دوستو یہ کتنا شاندار اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ میرے دوستو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے دربار میں وہ دعا کرنے کی عادت بنائیں۔
ہم ہر دن دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، قرآن کریم تلاوت کر کے دعا کریں، لیکن دعا کے کچھ آداب یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کے شروع میں اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ دعا کو شروع کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اپنے مقصد کو اللہ سے مانگے، چپکے چپکے رو رو کر اور گڑ گڑا کر ہم اللہ سے دعا مانگے، اور آخر میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی پر درود پڑھے۔ اگر ہم اس انداز میں دعا کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دعا قبول ہوگا۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے بہت سارے ثواب ہے، بہت سارے نعمت انعام اللہ رب العالمین ان کو دیے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ پوچھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں یہ کن اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں عطا کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے جو دنیا کے اندر دعا کیے تھے، تم نے جو دعا کیے تھے اس دعا کے بدلہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا گیا، یہ میں نے تمہارے لیے اس کو جمع کر کے رکھا، آج ہم آخرت کے اندر تمہیں دے رہا ہے۔ تو اس وقت لوگ افسوس کریں گے کاش میں نے جو فلاں دعا کیا تھا اگر اس دعا کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دوستو، مومن کے کوئی دعا بیکار نہیں جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے رب العالمین خوب اچھے سے جانتا ہے کہ ہمیں اس دعا کا بدلہ کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حساب سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرے، خاص طور سے ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ میرے دوستو اگر ہمارے بچے اگر بے دین ہو گئے، ہمارے بچے اگر گناہگار بن گئے، نافرمان بن گئے، تو پھر آپ کی زندگی اور ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری نسل بے دین کی نسل چلے گی۔ اس لیے میرے دوستو خاص طور سے ہم اپنے بچوں کے فکر کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو دیندار بنانے کی کوشش بھی کریں، ان کے اندر نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے اندر اسلامی کردار کو اپنانے کی اور ان کو اسلامی تربیت کو سکھائے، اسلامی چیزوں کو سکھائے، تاکہ وہ لوگ آگے چل کے وہ دیندار بنے، اللہ کے عبادت کرنے والے بنے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سارے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔